یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ طالبان حکومت کس طرح آنکھیں بند کر کے افغانستان کو ایک اور تنازع میں دھکیل رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، پاکستان نے امن کے ایک موقع فراہم کرنے کی بات چیت کی۔ بعض افغان حکام کے زہریلے بیانات واضح طور پر طالبان حکومت کے منحرف اور منقسم ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ برادر ممالک کی درخواست پر جو طالبان حکومت کی طرف سے مسلسل ترغیب دیتے رہے ہیں، پاکستان کو طالبان کی حکومت کو مکمل طور پر ختم کرنے اور انہیں چھپنے کے لیے غاروں میں دھکیلنے کے لیے اپنے ہتھیاروں کا ایک اور حصہ بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ چاہیں تو تورا بورا میں ان کی ٹانگوں کے درمیان دم رکھ کر ان کی شکست کے مناظر کو دہرانا یقیناً علاقے کے لوگوں کے لیے ایک تماشا ہوگا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایک بار پھر پاک افغان مذاکرات کو لے کر، پاک افغان کشیدگی کو لے کر بیان سامنے آ گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ طالبان حکومت کس طرح آنکھیں بند کر کے افغانستان کو ایک اور تنازع میں دھکیل رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان نے امن کو ایک موقع فراہم کرنے کے لیے بات چیت کی۔ بعض افغان حکام کے زہریلے بیانات واضح طور پر افغان طالبان حکومت کی منحرف اور منقسم ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ برادر ممالک کی درخواست پر جو طالبان حکومت کی طرف سے مسلسل ترغیب دے رہے تھے، پاکستان کو طالبان کی حکومت کو مکمل طور پر ختم کرنے اور انہیں چھپنے کے لیے، غاروں میں دھکیلنے کے لیے اپنے ہتھیاروں کا ایک حصہ بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ چاہیں تو تورا بورا میں ان کی ٹانگوں کے درمیان دم رکھ کر ان کی شکست کے مناظر کو دہرانا یقیناً علاقے کے لوگوں کے لیے ایک اور تماشا ہوگا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر ہے کہ وزیر دفاع خواجہ آصف کا پاک افغان مذاکرات اور موجودہ کشیدگی کو لے کر بیان سامنے آ گیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ طالبان حکومت کس طرح آنکھیں بند کر کے افغانستان کو ایک اور تنازع میں دھکیل رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان نے امن کو ایک موقع فراہم کرتے ہوئے بات چیت کی۔ بعض افغان حکام کے زہریلے بیانات واضح طور پر طالبان حکومت کی منحرف اور منقسم ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ برادر ممالک کی درخواست پر جو طالبان حکومت کی طرف سے مسلسل ترغیب دے رہے تھے، پاکستان کو طالبان کی حکومت کو مکمل طور پر ختم کرنے اور انہیں چھپنے کے لیے، غاروں میں دھکیلنے کے لیے اپنی ہتھیاروں کا ایک حصہ بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ چاہیں تو تورا بورا میں ان کی ٹانگوں کے درمیان دم رکھ کر ان کی شکست کے مناظر کو دہرانا یقیناً علاقے کے لوگوں کے لیے ایک تماشا ہوگا۔ ایک بار پھر آپ کو لیے چلتے ہیں کہ جہاں وزیر دفاع خواجہ آصف کا پاک افغان کشیدگی کو لے کر بیان سامنے آ گیا، جس میں ان کا کہنا ہے کہ یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ طالبان حکومت کس طرح آنکھیں بند کر کے افغانستان کو ایک اور تنازع میں دھکیل رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان نے امن کو ایک موقع فراہم کرنے کے لیے بات چیت کی۔ بعض افغان حکام کے زہریلے بیانات واضح طور پر طالبان حکومت کے منحرف اور منقسم ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ برادر ممالک کی درخواست پر جو طالبان حکومت کی طرف سے مسلسل ترغیب دے رہے تھے، پاکستان کو طالبان کی حکومت کو مکمل طور پر ختم کرنے اور انہیں چھپنے کے لیے، غاروں میں دھکیلنے کے لیے ایک اور ہتھیار کا ایک حصہ بھی استعمال کرنے کی اب ضرورت نہیں۔ اگر وہ چاہیں تو تورا بورا میں ان کی ٹانگوں کے درمیان دم رکھ کر ان کی شکست کے مناظر کو دہرانا یقیناً علاقے کے لوگوں کے لیے ایک اور تماشا ہوگا۔ جی بالکل، وزیر دفاع خواجہ آصف کا پاک افغان کی موجودہ کشیدگی کو لے کر، موجودہ مذاکرات کو لے کر بیان سامنے آ گیا۔ ابھی آپ کو ہم نے پہلے بتایا کہ پاک افغان مذاکرات جو جاری تھے استنبول میں، ترکیہ کے شہر استنبول میں، وہ بے نتیجہ ختم ہو گئے ہیں۔ 3 ادوار ہوئے، جن میں تینوں ادوار بے نتیجہ ختم ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ طالبان حکومت ہے، جو یہ نہیں چاہتی کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہو سکیں۔ تو اسی پر وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایک بیان سامنے آیا، ابھی کچھ ہی دیر پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا، جس میں ان کا کہنا ہے کہ یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ طالبان حکومت کس طرح آنکھیں بند کر کے افغانستان کو ایک اور تنازع میں دھکیل رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان نے امن کو ایک موقع فراہم کرنے کے لیے بات چیت کی۔ بعض افغان حکام کے زہریلے بیانات واضح طور پر طالبان حکومت کے منحرف اور منقسم ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ برادر ممالک کی درخواست پر جو طالبان حکومت کی طرف سے مسلسل ترغیب دے رہے تھے،
پاکستان کو طالبان کی طرف سے مکمل طور پر ختم کرنے اور انہیں چھپنے کے لیے غاروں میں دھکیلنے کے لیے اپنے ہتھیاروں کا ایک حصہ بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ چاہیں تو تورا بورا میں ان کی ٹانگوں کے درمیان دم رکھ کر ان کی شکست کے مناظر کو دہرانا یقیناً علاقے کے لوگوں کے لیے ایک تماشا ہوگا۔ اہم خبر ہے جس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پچھلے کچھ دنوں سے پاک افغان جو مذاکرات ہیں وہ ترکیہ کے شہر استنبول میں جاری تھے۔ کل تیسرا دور ختم ہوا اور تیسرا دور بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ اب چوتھے دور کی جو خبریں ہیں وہ گردش کر رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو چوتھا دور ہے وہ پاک افغان مذاکرات کا کیا آیا کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اس سے پہلے بھی وزیر دفاع خواجہ آصف یہ بیان دے چکے ہیں کہ طالبان کے پاس دو ہی راستے ہیں، پہلا راستہ ہمارے ساتھ مذاکرات کر لیں اور اگر مذاکرات نہیں کرتے تو ان کے ساتھ ہماری کھلی جنگ ہے۔ اور ایک بار پھر وزیر دفاع خواجہ آصف نے پاک افغان کی موجودہ کشیدگی کو لے کر ایک بیان جاری کر دیا اپنے ٹویٹ میں، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ طالبان حکومت کس طرح آنکھیں بند کر کے افغانستان کو ایک اور تنازع میں دھکیل رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان نے امن کو ایک موقع فراہم کرنے کے لیے بات چیت کی۔ بعض افغان حکام کے زہریلے بیانات واضح طور پر طالبان حکومت کے منحرف اور منقسم ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب۔ جی بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا۔ کیا کہیں گے کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پاک افغان کی موجودہ کشیدگی کو لے کر ایک بیان جاری کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ طالبان حکومت کس طرح آنکھیں بند کر کے افغانستان کو ایک اور تنازع میں دھکیل رہی ہے؟ جی افسوس کا مقام تو ضرور ہے کہ 50 سال جس کی ہم نے خدمت کی اور ہر لحاظ سے ہم نے ان کی دیکھ بھال کی اور آج انہوں نے آنکھیں بھی پھیر لی اور پیٹھ پہ چھرا بھی گھونپ لیا اور انڈیا کے ساتھ جو ہے الحاق کر لیا اور آج دونوں جو ہے ایک پیج پہ ٹو فرنٹ تھریٹ جو ہے پاکستان کو وہ یہ پوز کر رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے مئی میں انڈیا نے ہم پہ حملہ کیا اور اکتوبر میں پھر افغانستان نے یہ کیا۔ دونوں کی آپس میں کوآرڈینیشن اور کوآپریشن رہی ہے اور آج بھی ان دونوں کی کوآرڈینیشن اور کوآپریشن آئندہ کے لیے بھی ہے۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے انڈیا اس وقت جو ہے گرج رہا ہے اور برس رہا ہے کہ سندور 2 جو ہے آج نہیں تو کل وہ شروع ہو جائے گی اور ساؤتھ سے شروع ہوگی اور عربین سی میں شروع ہوگی۔ 2 اس نے اپنے جو کیریئر جو تھے وہ بھی اس نے ڈپلوائے کر لیے تھے، اب اس نے ذرا پیچھے کر لیے ہیں جب پاکستان نے ان کو جو ہے نا آنکھیں دکھائیں۔ تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے دونوں انڈیا اور افغانستان اسٹریٹجک پارٹنر بن چکے ہیں۔ افغان ایئر بیس ان کے حوالے ہو چکی ہوئی ہے۔ انڈیا ان کو ابھی ہر قسم کا اسلحہ دے رہا ہے، یہاں تک کہ زمین سے ہوا میں فائر کرنے والے میزائل وہ بھی اس کو دے رہا ہے تاکہ یہ اس کی جو کمزوری ہے وہ بھی پوری کی جا سکے۔ لیکن یہ جو ٹاکس جو ہوئی 2 جگہ پر قطر میں اور استنبول میں 4 راؤنڈ آف ٹاکس ہوئی اور پاکستان نے بھرپور کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے اور انصاف کرے، زمینی حقائق دیکھے اور اپنا ایک مسلم بردر جو نیبر ہے جس نے افغانستان کے لیے بہت کچھ کیا، اپنی سیکیورٹی کو 2 دفعہ داؤ پہ لگایا ان کی وجہ سے اور ان کے 5 ملین ریفیوجی جو ہے آج تک انہوں نے میزبانی کی، تو اب وہ ایسا کام نہ کرے، یہ ان کا ہی نقصان ہوگا۔ وہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، ڈیفینسو سے ہیں اور وہ ان کے اوپر ایسی اوفینسو جو ہے نا آپشنز نہیں ہیں، تو وہ کیوں یہ کر رہے ہیں جس کے ساتھ ان کا کوئی بارڈر بھی نہیں ملتا، کوئی دین کلچر نہیں ملتا۔ لیکن انہوں نے جو ہے بالکل ارسپانسبلٹی اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے اور جو ساری جو پیشکش کی جو پاکستان نے کی وہ انہوں نے رد کی، صرف انہوں نے ٹائم گین کیا غالباً ری گروپ کرنے کے لیے کیونکہ ان کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ تو برگیڈیئر صاحب آپ کا مطلب کہ بھارت نہیں چاہتا کہ افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کر لے؟ دیکھیں انڈیا کیسے کرتے، انڈیا اس وقت تنہائی کا شکار ہے، جو اس کا سب سے بڑا سرپرست امریکہ تھا اس نے اسے ہاتھ
ہٹا لیا ہوا ہے. آج اس کے اوپر وہ جو ہے نا وہ اٹ کی ناٹ بینک اپان امریکہ فار سپورٹ. اگر کل اس کی پھر دوبارہ پاکستان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے. پچھلی دفعہ تو امریکہ نے آیا اور اس نے ثالثی کروا کے تو سیز فائر کرا لی اس کی ریکویسٹ کے اوپر. اب اگلی دفعہ تو امریکہ نہیں آئے گا اور اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. وہ اپنی ہزیمت ہر قیمت میں مٹانا چاہتا ہے. وہ ڈائریکٹ وار سے کر نہیں سکتا. اس کے پاس آپشن صرف پراکسی وار ہی ہے. پراکسی وار کے لیے بہترین جگہ افغانستان ہے. ایران وہ کھو چکا ہوا ہے تو اس کے پاس تو ایک ہی آپشن رہے کہ وہ کسی صورت میں اس کو نہیں کھوئے گا. جتنا پیسہ اس نے لگایا ہے وہ نہ یہ کہ وہ ان جو خوارج ہے ان کے اوپر خرچ رہا ہے $1 بلین. $1 بلین وہ وہاں کی کابل رجیم کو بھی وہ یہ دے رہا ہے اور اس کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے لیے فنڈ بھی کروں گا اور ڈیم بھی بناؤں گا ریور کابل کے اوپر, جیسے کہ میں نے جو ہے ان کے پانی کو روکنے کا جو ہے ترکیب کی ہے. تو دونوں کے عزائم بڑے خطرناک ہیں اور ایک پیج پہ ہیں. تو سر بریگیڈیئر صاحب, پاکستان کا صرف ایک یہ مطالبہ ہے کہ ہم خطے میں امن چاہتے ہیں, لیکن افغانستان جس طرح مذاکرات میں اس کی کوشش تھی کہ کچھ بھی چیز کامیاب نہیں ہو سکی, ایک اور اگر مذاکرات کا دور ہو بھی جاتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہوگا؟ اور اگر نہیں ہوتا کیا افغانستان واقعی چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے؟ دیکھیں مذاکرات 10 ہوں 20 ہوں, انڈیا سے ہم نے آج تک مذاکرات ہی کی ہے, کیا ہمیں ملا؟ یہ افغانستان کے ساتھ ہم نے کم مذاکرات کیے ہیں. ہم تو آج کل یہی پالیسی آف اپیزمنٹ جس کو آج آپ ایک نام دے رہے ہیں اسٹریٹجک پیشنس, جس کو میں نہیں مانتا اس بات کو. اسٹریٹجک پیشنس جو ہے اس کا صحیح ترجمہ اگر کیا جائے تو وہ ہے پالیسی آف اپیزمنٹ, ڈیفینسو اینڈ اپولوجیٹک. یہ ہے وہ کہ خون اپنا بہاتے جاؤ, مرتے جاؤ, ختم ہوتے جاؤ, کمزور ہوتے جاؤ, اور ہم اسٹریٹجک جو ہے نا پیشنس جو ہم یہ دکھاتے رہے. یک طرفہ کیوں دکھائیں؟ کیوں؟ وائی؟ ہم لینڈ لاکڈ ہیں یا وہ لینڈ لاکڈ ہیں؟ کس وجہ سے؟ پشتون ادھر زیادہ ہیں یا وہاں زیادہ ہیں؟ ہم کیوں جو ہے نا ان کو یہ اپنے علاقے دیں, وہ کیوں نہیں ہمیں اپنے علاقے دیں؟ تو بات تو بڑی صاف ہے. اس کے باوجود بھی ہم نے کوئی کلیم نہیں کیا ان کی ٹیریٹری کے اوپر. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ خون بہانا بند کریں. یہ آپ سے ہو رہا ہے. سارے شواہد انہوں نے ایک ایک کر کے دیے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اور وہ جو قطر اور ترکی وہ بھی حیران رہ گئے کہ جس طریقے سے انہوں نے کنکریٹ ایویڈنس ان کو دیا کہ کس طریقے سے آپ ان کی پشت پناہی کر رہے ہو. اور اب زیادہ تر جو اٹیکس وہاں آتے ہیں اس میں افغانی ہوتے ہیں, ٹی ٹی پی کے جو ہیں کم ہوتے ہیں, وہ زیادہ ہوتے ہیں. وہ بھی ان کو ہم نے یہ سارے بتائے. تو وہ کس منہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پہ زیادتی ہو رہی ہے یا ہم یہ زیادہ کر رہے ہیں؟ ہم نے تو صرف ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ باقی ہم سب آپ کو مدد کریں گے, ہر لحاظ سے کریں گے, کوئی سختی نہیں کریں گے, کوئی آپ کا ٹریڈ نہیں بند کریں گے, بس صرف یہ بند کر دو. اور اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو ہمیں کہو, ہم کر کے دیں گے. وہ بھی نہیں مانتے کیونکہ وہ ان کے بلڈ برادرز ہیں. تو سر بریگیڈیئر صاحب, اس کا مطلب افغانستان جو ہے وہ بھارت کی سرپرستی سے باہر نہیں نکلنا چاہ رہا, اور مسلسل جو ہے وہ بھارت کے جو جھوٹے دعوے ہیں یا ان کی جو جھوٹی کہہ رہے وعدے کیے جا رہے ہیں اس طرف زیادہ جا رہا ہے وہ. دیکھیں یہ نقصان اٹھائے گا. انڈیا نے آج تک کس کی مدد کی ہے؟ انڈیا نے کبھی کسی یہ اتنا اس نے جو مراحت لی امریکہ کی 35 سال سے, اور وہ سانڈ بن گیا کھا کے, تو کیا دیا اس نے امریکہ کو؟ نہ وہ چائنا کے خلاف جو ہے نا وہ بلورک بن سکا, نہ وار آن ٹیرر میں ایک سولجر اس نے دیا. 2020 میں مجھے یاد ہے کہ جب یہ مشکل میں آئے تھے تو یہ ٹرمپ ہی تھا اس وقت, تو اس نے کہا کہ یہ فوجیں بھیجو, اس نے انکار کر دیا تھا. تو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ یہ تو صرف پیچھے سے جو ہے نا یہ اس قسم کی تخرب کاریاں اور بزدلانہ کاروائیاں پراکسی وار کے ذریعے جو ہے یہ صرف یہی کام وہ یہ کر سکتے ہیں. یہ تو یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ تو ان کو ابھی ایک پراکسی کے طور پہ انڈیا ان کو استعمال کر رہا ہے. تو وہ تو خیر ہے ہی ہیں جو ٹی ٹی پی اور بی ایل اے ہے, جو یہ سقط کی جو رجیم ہے وہاں کی ہیبت اللہ کی, وہ ان کے جو ہے نا کٹ پتلی ان کی بن چکی ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان کو خالی معاشی ہی ہوتا تو چائنا سے بڑا انویسٹر ان کو کون مل سکتا ہے جو ان کا نیکسٹ ڈور نیبر ہے. انہوں نے جو ہے نا پیسہ لگایا بھی ہے, ان کے بڑے پروجیکٹس جو ہے نا شروع بھی کیے ہوئے ہیں. رشیا نے بھی اسی طرح ان کو آفر کیا ہوا ہے.
گلف اسٹیٹس بھی ان کو یہ آفر کر رہے ہیں، پاکستان نے بھی ہمیشہ جو ہے نا اپنے دروازے یہ کھلے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب اس نے ریجیکٹ کر کے اور چناؤ اس نے کیا ہے انڈیا کا، اور وہ کسی صورت پہ ماننے پہ نہیں ہے، تو ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا، اور یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت دیر تک قائم رہے۔ جی ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر آصف ہارون دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، اور پاک افغان جو موجودہ مذاکرات کو لے کر جو ترکیہ کے شہر استنبول میں ہو رہے تھے اس حوالے سے اپڈیٹ ہم سے بات کر رہے تھے، اور اسی حوالے سے وزیر دفاع خواص آصف کا ایک ٹویٹ بھی جاری ہوا جس میں ان کا کہنا ہے کہ یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ طالبان حکومت کس طرح آنکھیں بند کر کے افغانستان کو ایک اور تنازع میں دھکیل رہی ہے۔